بھوک سے میرا برا حال تھا، پیٹ میں مروڑیں پڑ رہی تھی جب میں شکیل کی دکان میں داخل ہوئی۔ یہ تقریباً رات کے 7 بج رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی شکیل کی بانچیں کھل گئی۔ آ گئی مہارانی، تم تو بڑے ہی ناز و ادا سے یہاں سے گئی تھی، کہتی تھی کہ میرے شوہر مجھے پھولوں کی سیج پر رکھے گا، پر اب دیکھو میرے پاس ہی تم کو راشن مانگنے آئی ہو۔ شکیل نے میری طرف گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا شکیل مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا وہ ایک غلطی تھی، پر تم تو جانتے ہو یہ فیصلے نصیب کے ہوتے ہیں۔ میں شکیل کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اب ہاتھ جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، نور تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، میں تمہیں چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں تو تم ایک کام کرو، یہ کہہ کر اس نے اپنی دکان کے کاؤنٹر کا دروازہ کھول دیا اور کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اندر آ جاؤ میں سودا لینے آئی ہوں، اگر مجھے ادھار دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چلی جاتی ہوں، میرا شوہر آنے والا ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا شکی انسان ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا، شکی انسان ہے تو اسے ہونا بھی چاہیے، تم جیسی خوبصورت بیوی کا شوہر شک نہیں کرے گا تو کیا کرے گا۔ شکیل نے گھٹیا پن کی حد کر دی تھی۔ بس کر دو تم، میں تم سے سامان لینے آئی تھی، میں ایک مجبور عورت ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پر میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے یہاں تک نہیں آنے دیتا۔ میں شکیل کی طرف التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پر شکیل رحم کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں دکان سے نکلی اور 2 قدم دور بھاگی کہ مجھے پیچھے سے کسی کی گرفتار آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو کئی گھنٹے گزر چکے تھے، میرا ذہن غنودگی میں رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں بے ہوش ہوئی تو میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے ایک عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے آس پاس مٹی کی دیواریں تھیں۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں سوچنے لگی۔ زندگی کے گزرے پچھلے سارے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں نے شکیل کی دکان سے صرف سودا ہی مانگا تھا، پر وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ کاش یہ نوبت نہ آتی، کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ میں خود ہی کو کوسنے لگی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں ایک خوشحال عورت تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں عثمان کے گھر آئی تو وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ عثمان کی محبت پا کر میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ ایک دن عثمان مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کوئی شادی سے پہلے پسند تھا کیا؟ میں نے کہا نہیں عثمان، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ بولے کہ جھوٹ نہ کہو، تم میری قسم کھا کر کہو۔ میں عثمان سے ایک بھی لفظ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میری دوستی تھی، مگر محلے کے ہی ایک آدمی سے تھی، ہم بس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا رشتہ آیا تو یہ پسندیدگی بھی ختم ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عثمان کی تیوری پر بل پڑ گئے، ان کی ساری محبت پل بھر کو مٹی میں مل گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے ضرور تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی رہا ہوگا، بلا وجہ تو کوئی محبت ختم نہیں کرتا، ہر محبت کی ایک منزل ہوتی ہے، کوئی محبت ادھوری نہیں رہتی۔ میں نے کہا میرا یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ میری بات پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے۔ اس سے اگلے دن میرے لیے بہت زیادہ صدمے کا باعث تھا۔ جب میں سو کے اٹھی تو کمرے میں اندھیرا تھا، مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ جب میں نے دروازے پر زور سے دستک دینا شروع کی تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں نے ہی تم کو کمرے میں بند کیا ہے۔ دراصل میں دفتر جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اب تم اس شخص سے ملنے کے لیے اپنے محلے میں جاؤ۔ میں نے تو کبھی تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں کی، نہ ہی میں نے تم سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، پر اب بہت ہو گیا، اب مجھے تمہارے ساتھ سختی کرنا پڑے گی۔ میں کیا جانوں کہ تم میرے جانے کے بعد کہاں کہاں جاتی ہو، ایسی آوارہ عورت کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی کہ ایک ذرا سی بات بتانے پر وہ اس قدر بدل گئے ہیں۔ میں اس لمحے کو کوسنے لگی، پچھتانے لگی جب میں نے ان کے سامنے سچ بولا تھا۔ میرا شوہر مجھ پر اب شک کرنے لگا تھا۔ کمرہ بند کرنے کے بعد وہ دفتر چلے گئے، میں پورا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ چونچا اس لیے نہیں کی کہ گھر کے نوکروں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے، پر آج جو ہو رہا تھا وہ بہت ہی غلط تھا۔ میں اپنے کمرے میں مارے پیاس کے گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی۔ میرے شوہر کو آفس سے آئے ہوئے تقریباً 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے، پر ابھی تک اس نے میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔
مجھے بھوک اس لیے بھی لگ رہی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کے پہلے بچے کی ماں بننے والی تھی اور مجھے لگتا تھا جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں بھوک کے مارے بلبلا رہی تھی، میرے پیٹ میں جیسے چوہے دوڑ رہے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تبھی میری نظر اپنے کمرے میں پڑے ٹیبل پر پڑی، جس کے اوپر کھڑے ہو کر میں کمرے کے باہر کھڑکی تک پہنچ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے قدم اس ٹیبل پر رکھے، میری نظر کھڑکی کے باہر والے منظر پر پڑی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، گھر خالی تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب میں باہر نکلی تو مجھے کھانے کا سخت دل کر رہا تھا، پر میں کچن کی طرف جانا نہیں چاہتی تھی کہ اگر ذرا سی بھی ہلچل ہوئی میرا شوہر باہر آ کر مجھے مارنا شروع کر دے گا، کیونکہ آج کل مجھے اس کے تیور بہت زیادہ خطرناک لگتے تھے۔ وہ مجھے اس طرح کمرے میں بند کر کے جاتا جیسے کوئی کسی سزائے موت کے قیدی کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہاں سے نکل کر اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں گی، یہاں کسی دوسری جگہ پر رہوں گی۔ تبھی میں اپنے مکان سے نکلی اور شکیل کی دکان کی طرف چلی گئی۔ شکیل کی دکان بھی ابھی میرے محلے کے قریب تھی۔ وہ ہمارے محلے میں تھا اور مجھ پر اکثر گندی باتیں کستا رہتا تھا، پر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ اس گھر کے قریب شکیل ہی کی دکان تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے میری مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا؟ غالباً میری حالت دیکھ کر وہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کرتا، اس لیے وہ بھی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پر جیسے ہی میں آگے بڑھی اور گر کر بے ہوش ہوئی، میرے ذہن پر غنودگی چھا گئی۔ اب میری آنکھ کھولی تھی تو میں ایک کچی دیواروں پر مشتمل کمرے میں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں، کہیں میرے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا، کہیں شکیل ہی مجھے اٹھا کر اپنے گھر تو نہیں لے آیا۔ یہ سوچ کر ہی میرا ذہن تو جیسے کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، میں باقاعدہ کانپنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ میرے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی، پر باقی میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھے کوئی مجرمانہ ذہن کے لوگ نہ یہاں لے آئے ہوں، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا حشر کرے۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا بزرگ اندر داخل ہوا۔ بیٹی تم بہت تھک گئی ہوگی، سو جاؤ، آرام کرو، بعد میں اٹھ جانا اور اٹھ کر کمرے کے چکر بھی لگانا، باہر کا گھر بھی دیکھ لینا۔ فی الحال تم سو جاؤ، میں تمہیں چائے بنا کر دیتا ہوں۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو میں اپنے شوہر کی باتوں کو یاد کر کر کے اس قدر پریشان ہو چکی تھی کہ بوڑھے کی بات سمجھ نہ سکی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ تم کون ہو؟ وہ میرے پاس آیا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹی تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، میں تمہارا اپنا سسر ہوں، تمہارے شوہر کا باپ ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، مجھے تو میرے شوہر نے کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں ملوایا تھا، کہیں یہ بڑھا فراڈ تو نہیں کر رہا۔ میرے ساتھ یہ سوچتے ہی میرا ذہن غصے سے بھر گیا۔ میں نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے سچ سچ بتا دو۔ بولا کہ میں کہا چاہوں گا، بیٹی تم میرے لیے میری اولاد سے بڑھ کر ہو، بس تم اس گھر میں رہو، آرام و سکون سے رہو۔ میرے بیٹے کو مجھ پر بھروسہ ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کے بیٹے کو آپ پر بھروسہ ہے؟ اور آپ کا بیٹا کون ہے؟ بیٹی تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عثمان میرا ہی تو بیٹا ہے، وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا بزرگ باہر نکل گئے۔ میں حیران تھی کہ عثمان مجھے یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے، جبکہ ابھی تو میرے بچے کی پیدائش کا وقت بھی آنے والا تھا۔ پر میں یہاں پر صرف اور صرف اپنی بھوک کی وجہ سے پہنچی تھی۔ میرا شوہر مجھے کمرے میں بند رکھتا تو میں کھانا پینا کیسے کرتی؟ پر اب یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ ایک بڑے بنگلے سے ایک جھونپڑی میں، بلکہ کچے مکان میں کیسے آ گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی تو مجھے کوئی نہ کوئی کھیل رچایا ہوا لگتا تھا، کیونکہ یہ بوڑھا میرے باپ کا والد ہو سکتا ہے، جبکہ میرے شوہر نے اپنے والد اور بھائی کا ذکر کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ یوں کافی دیر گزر گئی۔ بوڑھے آدمی سے اگر میں بات کرنا چاہتی تو بھی وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ مجھے خود ہی اپنے بارے میں یا عثمان کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتا دے۔ وہ کمرے میں آیا، شام کا وقت تھا، مجھے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کہاں رہتی تھی؟ میں نے کہا، اگر میں آپ کی بہو ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بہو اور بیٹا کہاں رہتے ہیں۔ بولے، وہ تو سب میں جانتا ہوں، پر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کہاں ہے، ماں کہاں ہے، کیا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ بوڑھے آدمی کی برکت والی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا تھا، اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ واقعی ایک اچھا انسان ہے، میرا بھلا چاہتا ہے۔ تب میں اس بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، انکل جی، آپ تو جانتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت کا کوئی گھر کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں غلطی سے یہاں آ گئی ہوں تو آپ مجھے یہاں سے نکال دیجئے۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میرے ماں باپ کا گھر کون سا ہے۔ اگر آپ مجھے گاڑی پر بٹھائیں تو میں آرام سے شہر پہنچ جاؤں گی۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔
آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے زندگی بھر دعائیں کروں گی۔ وہ بوڑھا میری باتیں سن کر ہنسنے لگا اور بولا، بیٹی تم یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ تم اپنے ہی گھر میں ہو؟ کیا مطلب میں اپنے گھر میں ہوں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ لگتا تھا اس بوڑھے کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے بیٹی، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں کہ تمہارا شوہر عثمان خود تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، مہربان علی۔ میں نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا شوہر مجھے اس کچے گھر میں کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ اور آپ اگر اس کے والد ہو تو یہاں کیوں رہتے ہو؟ میری بات سن کر بوڑھے نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا، چلو شام کو میں تمہیں تمہارے شوہر سے ملوا دوں گا، وہی ساری بات بتا دے گا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ تب میں نے گھر سے باہر جا کر گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ تو ایک گاؤں والا علاقہ تھا۔ میں شہر سے گاؤں پہنچ چکی تھی۔ یہاں کا ہوا پانی اور سبزہ ہی الگ تھا۔ میرا دل دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا، اگر میں یہاں رہتی ہوں تو بھی اچھا ہے۔ اپنے شوہر کے بند کمرے میں قیدی بن کر اپنی ساری زندگی گزارنے سے تو اچھا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی اور قدرتی ماحول میں سانس لیتی۔ پر اس بوڑھے آدمی پر مجھے ابھی تک شک تھا۔ شام ہو گئی، میرا شوہر نہ آیا۔ اب میرے ذہن میں مختلف سوالات جنم لینے لگے کہ آخر اس بندے نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں رکھا؟ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور مجھے کہاں سے لایا؟ کیونکہ جب میں گر کر بے ہوش ہوئی تو شکیل کی دکان پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ بوڑھا آدمی اس گاؤں میں رہتا تھا۔ بھلا میرا شوہر اور اس کا جوڑا بھی عصر کی اذان ہی ہوئی تھی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے کہہ دیا، آپ کا بیٹا یعنی میرا شوہر تو نہیں آئے گا۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے اس گھر سے تھوڑا دور چھوڑ آئیں تاکہ میں اپنے شوہر کو خود ڈھونڈ کر یہاں لے آؤں۔ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بولا، بیٹی تمہارا گھر اب یہی ہے، تم نے اب یہی رہنا ہے۔ رہی بات تمہارے شوہر کی تو وہ بھی آ ہی رہا ہوگا، تم اس بات کی اتنی فکر نہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ پر بوجھ نہ بنوں۔ اب میں اس بوڑھے سے اچھے اخلاق سے بات کرنے لگی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہو کر مجھے یہ بند نہ کر دے۔ مگر پھر جیسے ہی شام ہوئی، گھر کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اس گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا شوہر مجھے دور دراز گاؤں میں کیوں لایا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، تم یہاں خیریت سے ہو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیسے آئے؟ بولا کہ بس جیسے تم اپنے شکیل کی دکان پر پہنچ گئی تھی ایسے ہی میں گاؤں میں بھی آ گیا، کیونکہ تمہیں برا لگا۔ کیا میں حیران تھی کہ شکیل کا نام بھی میرے شوہر کو معلوم تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں شکیل کی دکان پر گئی تھی؟ پر تم گھر سے نکلی تو میں نے تمہارا پیچھا کیا، تمہاری شکیل کی ساری باتیں سنی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ تم اتنی بد کردار نکلو گی۔ میں نے تمہیں گھر میں کیا بند کر دیا؟ روکھی سوکھی کھا کر شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے تم گھر سے ہی نکل پڑی۔ میں نے کہا کہ اگر میرا شوہر غریب ہوتا تو میں ضرور روکھی سوکھی کھاتی، پر آپ نے تو مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا کیونکہ آپ مجھ پر شک کرتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا، آج سے تم یہی رہو گی۔ یہ میرا گاؤں والا گھر ہے، یہاں پر میرے رشتہ دار بھی ہیں، تم یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ شہر میں تو تم ہر دوسرے بندے کے ساتھ جان پہچان بنا لیتی ہو، گاؤں کے لوگ بھی مخلص ہوتے ہیں اور تمیز والے بھی۔ یہاں یہ لوگ تمہیں اپنے جیسا بنا دیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ گاؤں کے لوگ کتنے مخلص اور گاؤں کی عورتیں کتنی باکردار ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ بچہ پیدا ہوتا تم یہی رہو۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی، بھلا اتنی سی بات پر کوئی مجھے اتنی سزا کیسے دے سکتا ہے؟ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ زندگی بھر نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جتنی بڑی قیامت کیوں نہ آ جائے، میں آئندہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہی سوچ کر میں اس گاؤں سے نکلنے کا تقریباً پورا منصوبہ بنا چکی تھی، پر پھر وہاں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے میری اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور میں اس قدر ذلیل و رسوا ہوئی کہ مجھے اپنی ذات پر بھی افسوس ہونے لگا کہ میں پیدا ہی کیوں ہوئی، اس دنیا میں آتی ہی کیوں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے سسر نے مجھے اندر کمرے میں جانے کا کہا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے بعد واپس آئے گا اور آ کر مجھے شہر میں چیک اپ کروانے کے لیے بھی لے جائے گا، پر فی الحال مجھے یہی رہنا ہوگا۔ میرے سسر نے کہا تھا کہ شام تک بوا بھی آ جائے گی، تمہارے ساتھ رہے گی۔ میرا بہت بری طرح رو رہا تھا، میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، پر اس سے بڑی مصیبت تب ملی جب 14 سالہ لڑکا عجیب سی ادائیں دکھاتا گھر میں داخل ہوا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کون ہے ابا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے حقارتاً مسکرانے انداز میں کہا، یہ تمہاری بھابی ہے، اسے سلام کرو۔ کیا مطلب سلام کروں؟ اچانک سے بھابی یہاں کیسے آ گئی؟ ابا یہ تو شہر میں رہتی تھی، کیا بھیا نے ان کو شہر میں پسند نہیں کیا؟
یا کوئی دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے؟ خدا کا خوف کرو بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ تمہاری بھابھی یا تمہارے بھائی کی انبن چل رہی تھی، اس لیے وہ کچھ دن اسے یہیں پر رکھے گا تاکہ معاملات سیٹ ہو جائیں، اس کے بعد یہ واپس شہر چلی جائے گی، تب تک ہم اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تو اتنی نفیس طبیعت تھی، جبکہ ان کا چھوٹا بھائی اتنا ہی زیادہ لفنگا اور عجیب سی طبیعت کا مالک لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، مجھے اپنے دیور سے عجیب سی محسوس ہو رہی تھی اور مجھے حقارت اور غلیظ سی نظر سے دیکھ رہا تھا، پر وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آ گیا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، آپ تو کافی امیر لگتی ہیں بھابھی، لگتا ہے آپ نے ابا اماں کے گھر سے خوب پیسہ لایا ہوگا، تبھی تو یہ لاکھوں کے زیورات پہن رکھے ہیں۔ وہ میرے ایک ایک زیور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں بس یہ مجھے میرے شوہر نے ہی دیے ہیں، اگر اتنی محبت کرتے ہیں بھائی آپ سے تو آپ کو یہاں کیوں چھوڑا؟ یقیناً آپ نے کوئی بری بات تو کی ہوگی، آپ پر شک کرتے ہیں۔ بھیا یہ بات تو مجھے ابا نے بتا دی ہے، پر ایک بات ابا نے آپ کو نہیں بتائی کہ آپ کا دیور بہت چلاک ہے۔ وہ لڑکا میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اپنا سارے کا سارا زیور اتار کے مجھے دے دو، ورنہ میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا کر سکتے ہو تم، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بس ٹھیک ہے، اب تم دیکھنا کہ میں ایسا کیا کروں گا کہ تم خود زیور لا کر میری جولی میں رکھو گی۔ میں حیران تھی کہ یہ اب کیا کرے گا، مگر پھر میرے شوہر کو اگلے ہی دن واپس گاؤں آنا پڑا۔ وہ شہر سے آئے تھے اور میرے دیور کو بلانے پر آئے تھے۔ میرا دیور اس قدر بدتمیز اور فسادی نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا جس کی عمر 20 سال ہوگی، اسے گواہ بنا کر میرے شوہر کے سامنے لایا اور بولا، بھائی آپ کی بیوی تو ہمیشہ ہی ایسی رہتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ گاؤں آ کر بھی وہ لڑکوں کے ساتھ راو رسم بڑھا لے گی۔ یہ خرم ہے بھائی، آپ کے سامنے ہے، کل یہ بھابھی کے کمرے سے پکڑا گیا، آپ اپنی بیوی کو یہاں لے جائیے، آپ کی بیوی ہم سے نہیں سنبھلے گی۔ یہ کہہ کر میرے دیور نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے سامنے رونے لگی، پر وہ مجھے غصے سے وہاں سے بھی لے کر شہر آ گیا، اور شہر آ کر اس نے مزید میرے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے ایک کرسی کے ساتھ باندھ کر جاتا، صرف اس لیے کہ میرے دیور نے میری جھوٹی شکایت اس کے ساتھ لگائی تھی۔ بہرحال میں اسی طرح اپنے دن گزارتی رہی، شاید میری زندگی اندھیروں میں ہی ڈوبی رہنی تھی۔ ایک دن امید کی کرن مجھے نظر آئی، میں رسالہ پڑھ رہی تھی کہ وظیفہ پر میری نظر پڑی۔ اس میں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا تھا کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں لڑتے جھگڑتے نہیں، پر لوگوں کے جادو ٹونے اور بری نظروں کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رویہ خراب کر کے اپنے رشتے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے شوہر پر کچھ ایسا ہی گمان تھا، بس پھر میں نے کیا کرنا تھا، 5 وقت کی نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ میں نے باقی نیک عملیات بھی شروع کر دیے۔ یقین مانیے میں نے اپنے شوہر سے کوئی گلا شکوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تقریباً بچے کی پیدائش سے لے کر مسلسل 3-4 مہینے تک میری یہی روٹین رہی۔ میں ہر روز اللہ سے دعا کرتی کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے۔ ادھر میرے صبر نے میرے شوہر کا دل مو لیا اور وہ شک سے باز آ گیا، اور اس نے کبھی مجھ پر کیا تھا، میری زندگی پہلے کی طرح آسان ہونے لگی۔ مگر ایک بات شاید اللہ نے مجھے اس آزمائش سے سکھائی کہ جب انسان کو مشکل درپیش آئے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے، اپنی تدبیریں نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ اپنی تدبیر لڑا کر انسان ہمیشہ خسارے میں ہی جاتا ہے۔